السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ایچ پائلوری بیکٹیریا۔ ٹھیک ہے، ایچ پائلوری جرثومہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ جب جسم میں پیدا ہو جاتا ہے تو جسم میں کیا فساد مچاتا ہے، یا اس کے جو ریزنز ہیں پیدا ہونے کے، وہ کن صورتوں میں سامنے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ایچ پائلوری جو بیکٹیریا ہے، ٹھیک ہے، جراثیم ہے، یہ جو ہے وہ ایسیڈیٹی کے متعفن ہونے کی وجہ سے جسم میں جنم لیتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایچ پائلوری کو ختم کیا جائے، اگر ہم اس ریزن کو، اس سبب کو ختم کر دیں تو ایچ پائلوری مزید بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا جرثومہ ہے، ایسا بیکٹیریا ہے جو معدے اور آنتوں میں جنم لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی آنت میں اور معدے میں جنم لیتا ہے، جس سے معدے کا السر، معدے کا زخم، چھوٹی آنت میں مروڑ اٹھنا، پیچش، زخم ہو جانا، یہ سارے جو ہیں یہ ایچ پائلوری کی عمدہ نشانیاں ہیں۔ تو اس کے جو اسباب ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو تیزابیت یعنی ترشی جو ہے اس کا غیر طبعی ہو جانا، جب جسم میں خلط سودا غیر طبعی ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب بندہ پروٹین والی غذائیں بکثرت استعمال کرتا ہے، جس میں چنا ہو گیا، آلو ہو گیا، دال ہو گئی، مچھلی ہو گئی، ٹھیک ہے، اسی طرح سموسے ہو گئے، بریانی ہو گئی، جب یہ چیزیں بندہ کثرت سے استعمال کرتا ہے تو جسم میں پروٹین بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیزابیت، ایسیڈیٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے جب یہ بڑھ کر جسم میں غیر طبعی ہو جاتا ہے، یعنی فاسد مادے جب رکتے ہیں، خارج مادے جو ہیں جب جسم میں رک جاتے ہیں، خارج نہیں ہو پاتے، تو اس صورت میں یہ مزاج جو ہوتا ہے یہ غیر طبعی ہو کر متعفن ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ایچ پائلوری جو بیکٹیریا ہے وہ جو ہے اس کو طاقت مل جاتی ہے بڑھنے کی، تو وہ بڑھ کر جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، امیون سسٹم، قوت مدافعت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، جو اس کے خلاف لڑنے میں مدد نہیں دیتی۔ تو اس کے اگر علامات دیکھی جائیں تو کولیسٹرول، یورک ایسڈ، یوریا، کریٹینین، ان چیزیں یہ بڑھ جاتی ہیں، جسم میں دردیں، ریا دوڑتی پھرتی ہے جو بندے کو تنگ کرتی ہے۔ تو یہ ساری اس کی علامات تھیں۔ تو ایچ پائلوری جو بیکٹیریا ہے اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کے کچھ گھریلو نسخے بھی بتائے جائیں گے، اور دوسرا جو ہے نا، اس کا اگر سبب ختم کیا جائے تو انشاءاللہ یہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو تیزابیت ترشی یعنی پروٹین والی جتنی غذائیں ہیں، جن میں کالا چنا، لوبیا، سفید چنا، چنے کی دال، مچھلی، ٹھیک ہے، ترش فروٹ ہو گئے، ترش لسی، دہی، ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو مزید ایچ پائلوری بیکٹیریا یہ بڑھتا نہیں ہے، معدے میں اور چھوٹی آنت میں جو پرابلم ہوتی ہیں وہ بڑھنا رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ پرابلم نہیں بنتی۔ تو اس کی جگہ آپ فیٹس والی غذائیں استعمال کریں، ٹھیک ہے، گرم، خشک اور گرم تر، ٹھیک ہے۔ تو یہ استعمال کرنے سے جب فاسد مادے اخراج پائیں گے، کیونکہ غدد کے تحت ہی جو نظام غذائیہ ہے، یعنی جو نظام انہضام ہے، ہماری غذا جب گلتی ہے، پکتی ہے، خون بنتی ہے، تو وہ سارا نظام غدد کے تحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب غدد میں تسکین ہوتی ہے تو یہ چیزیں اخراج نہیں پاتی، غذا گلتی نہیں ہے، غذا غدد ناقلہ کے ذریعے اخراج نہیں پاتی، فاسد مادے اخراج نہیں پاتے، جس وجہ سے یہ جو جراثیم ہوتے ہیں یہ ان کی پرورش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فیٹس والی غذائیں استعمال کریں، اور گھریلو سطح پر جو بہترین چیز ہے اس میں اگر یہ معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ایچ پائلوری کی پرابلم ہے، تو اس میں آپ سب سے پہلے زیتون شریف کا تیل لیں، اولیو آئل، دوسرے نمبر پر آپ روغن بادام لیں، اور تیسرے نمبر پر کیسٹر آئل، ان تینوں کو برابر مقدار میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک بڑا چمچ یعنی جو عام استعمال ہوتا ہے وہ چمچ رات میں نیم گرم دودھ میں استعمال کرنے سے انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر ایچ پائلوری جیسی جو بیماری ہے اس سے نجات ملتی ہے۔ اور دوسرا جو نسخہ ہے وہ اس میں ہلدی
اور پودینہ خشک اور ادرک یعنی خشک سونٹ، خشک ادرک، ان تینوں کو برابر وزن صفوف کر لیں، اور چوتھائی چمچ شہد ملا پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے بھی جو ہے وہ معدے کے پرابلم اور آنت کی پرابلم جو ہے وہ زخم وغیرہ سر معدہ ایچ پائلوری کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو ایک اور آپ ٹریٹمنٹ بھی بنا سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، اس میں آپ اجوائن دیسی لے لیں 20 گرام، ٹھیک ہے، گندک آملہ سار 20 گرام اور 40 گرام پودینہ خشک، ان کو آپ بری کر لیں اور شہد والے پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو 1.5-2 ماہ میں انشاءاللہ اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا جو سبب ہے ایچ پائلوری کا وہ ہے کہ غذا کو بند کر دینا۔ جب غذا آپ ترشی والی پروٹین والی غذا بند کر دیں گے تو مزید یہ جنم نہیں لے گا، اور فیٹس والی غذائیں استعمال کرنے سے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ آپ انشاءاللہ اس نسخے کو اپنائیں گے، اس غذا کو ترتیب دیں گے تو انشاءاللہ جو دیگر بیماریاں ہیں وہ کبھی جنم نہیں لیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایلوپیتھک میڈیسن ہیں ان سے ایچ پائلوری کا ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں کہ انگریزی میڈیسن ایچ پائلوری ٹریٹمنٹ ان کے پاس بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک عارضی علاج ہے جو اس مرض کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ سبب ختم نہیں ہوتا اور مرض بھی ختم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔